السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایرانی سپریم کمانڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ایرانی سپریم کمانڈر کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر مڈل ایسٹ اب چلے گا اور مڈل ایسٹ کو نئے لیڈرز مل گئے۔ امریکہ اس غلط فہمی سے نکل جائے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر چل کے یہاں پہ لوٹ مار کرنے آیا تھا، لیکن اب ان کی لوٹ مار نہیں چلے گی۔ اب امریکہ یہاں سے فارغ ہو چکا اور امریکہ کے بغیر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے اور یہ ہم ثابت کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیان کے اندر اس بات کا بھی اندیہ دیا ہے کہ وہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور امریکن محاصرے کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا اٹیک کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ بھی ایک دفعہ پھر جنگ کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں اور انہوں نے آج اپنے کمانڈرز کے ساتھ بند کمرے میں ایک انتہائی اہم اجلاس کیا اور اس میں جائزہ لیا گیا کہ ایک فیصلہ کن اٹیک ایران کے اوپر دوبارہ کیا جائے۔ آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ کیا جو امن کو ایک موقع ملا تھا اور پاکستان نے جو ایفرٹس کی تھی اور پاکستان نے بطور فیسیلیٹیٹر اور بطور ثالث جو رول پلے کیا تھا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا دوبارہ معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ اور کیا چین اور روس اور باقی کون کون ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور اس جنگ بندی کے دوران چائنا نے ایران کے لیے کیا کیا، رشیا نے کیا کیا اور امریکہ نے کیا تیاریاں کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہوں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید الہی سابق وزیر رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ ویسے تو ایز اے تجزیہ کار وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو اینالسٹ کہا جائے، لیکن بہرحال ڈاکٹر قیس اسلم، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ماہر معیشت ہیں اور حالات پہ بہت ہی گہری نظر ہے ان کی۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، جو ٹرمپ صاحب نے آج اجلاس کیا ہے اور جو خامنہئی کی سپریم کمانڈر جو نئے ہیں مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے آگے سے جو بیان دیا ہے، جو ان کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایران اور امریکہ؟ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ایک ٹویٹ آیا تھا ایران نیوز کی طرف سے، یا ایک صبح سے چل رہا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ از ویری سیٹسفائڈ ود دی بلاکڈ وچ از اسٹیبلشڈ۔ اس لیے کہ بنیادی طور پہ جنگ کا مقصد کیا تھا تو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، پوری دنیا ڈسکس کر چکی ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ جو آبجیکٹیوز امریکنز نے جو مشن اسٹیٹمنٹس سیٹ کیا تھے اس سے پوری جنگ کے آغاز سے یا اس سے پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا پوری اب کہہ رہی ہے آپ اس بھی سیریس مائنڈ کی طرف جائیں، آپ ڈیفینس سرکلز کی طرف جائیں، آپ ڈیفینس جو ہے وہ تھنک ٹینک 7 کی طرف جائیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور اس میں وہ اسرائیل کو بھی شامل کرتے ہوئے۔ آئرن ڈوم دیکھ لیں، ایرو 3 دیکھ لیں، ڈیوڈ سلنگ دیکھ لیں، اس کو کس طرح رپچر کیا، کیا اس کا طریقہ ہے، آپ سب چیزیں وہ آپ لوگ ہر شخص جو ہے اسکرین پہ دیکھ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد الٹیمیٹلی مجبور ہو کے جب کچھ نہ ہوا تو پھر وہ اس چیپ حرکت پہ آ گئے، کیونکہ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، ہی از اے کمپلسو لائر، کریکٹر لیس آدمی ہے، اور کوئی اس کی بات جو ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس طرح اس نے واشنگٹن میں حملہ کیا تھا کیپٹل ہل پہ، جو ایک بدماشی کا عنصر تھا، اسی طرح کی باتیں جو اس کی ٹنڈے قسم کی جو ہے وہ آپ کو میڈیا کے اوپر نظر آتی ہیں۔ تو اب اس نے جب کچھ نہ بن سکا تو اس کے بعد بلاکٹ بنا دیا کہ جی اب اسٹیٹ آف ہارمز کے پیچھے بلاکٹ لگائیں گے اور اس کے ذریعے ایران کی طرف آنے والے اور جانے والے تمام جہاز جو ہیں، شپس جو ہیں، ان کو چیک کریں گے۔ اور پھر اسی چکر میں کل اس نے پاکستان کا ایک شپ تھا بلو لائن 3 اس کو روکا، وہ حالانکہ مان جا رہا تھا، اس کے اوپر سویلین کارگو تھا، تو وہاں ہیلی کاپٹر سے امریکن فوجی اترے اور انہوں نے آ کے پورے شپ کو چیک کیا، جو عملہ تھا اس کو کمرے میں بند کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو
डिटेन करने के बाद फिर उसको जाने की इजाजत दी। तो अब जब इस लेवल पे जो इतनी बड़े मुल्क का एक प्रेसिडेंट उतरा है और फिर वो एक कार्टून की तरह एक राइफल लेके और पीछे वो पहाड़ बना के उसके ऊपर आग लगा के और एक तस्वीर खिंचाए सूट पहन के, उसकी आप अकल का अंदाजा खुद ही कर लीजिएगा। मैं उस पर क्या कमेंट करूँ कि उसका लेवल क्या है, जी बिल्कुल क्या वो ठीक। जानता है। तो बात ये है कि अब आप जैसे फरमा रहे थे अपनी स्पीच में, वो कहते हैं हम जो फैसला कौन करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आता है मिलिट्री में और फैसला कौन क्या होगा, क्योंकि वो जो एनरिच यूरेनियम लेने के लिए उन्होंने जो वहाँ पे अस्फहान के नजदीक जो है वो एक नाकाम ऑपरेशन किया और उस पे जरिए तैयारे उतारे थे, 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर उतारे थे फौजी, उसका उसने देख लिया। अब उसके बाद आप देखिए ना, ब्लॉकेड लगाना क्या प्रॉब्लम, आप एक दो नेवल शिप खड़े कर दे, 3 नेवल शिप खड़े कर दे, स्पीड बोट्स खड़ी कर दे और आप कहें कि जी आप मर्चेंट शिप को नहीं जाने देंगे। अब जो नेवल शिप मर्चेंट शिप होते हैं उनके ऊपर तो कोई असला नहीं होता, उसमें वो सिविलियन टाइप होते हैं, ना वो रेजिस्ट कर सकते हैं ना वो कुछ आपको रोक सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट तो नहीं है या नेवल अचीवमेंट तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप कहें जी आपने वहाँ पे ब्लॉकेट लगा दिया, तो बात ये है कि इस वक्त जो उसके ऊपर डिस्पोर्डेंसी है या जो उसकी मेंटल स्टेट है, मेरा ख्याल साइकोपैथ तो पहले ही अब और थोड़ा ज्यादा हिल गया, क्रैक हो गया और ज्यादा। ठीक है। उसके अंदर जो बातें कर रहा है उसमें जो खamenei साहब ने कहा है उसमें वो क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि भाई अगर आप कुछ करेंगे तो वी स्टिल हैव द रिजर्व्स ऑफ मिसाइल सिटी एंड वी विल रिटेलिएट। और फिर तो अभी इंडिया ने अपने अमेरिका ने रूस अंदाजा ही लगाई है कि ईरानियन ने एक F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उस, क्योंकि चाइना ने जो रडार दिया था RD-3D, वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 350 किलोमीटर से डिटेक्ट करता है। तो जब ये तमाम हर आपकी चीज 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आपने गिरा दिया, ब्रिजेस भी आपने तोड़ दिए, एनर्जी के सेक्टर भी आपने तोड़ दिए, सड़कों पे भी फायर कर दिया, और अब समझ नहीं आ रही कि अब फैसला कौन से मुराद क्या। ब्रिगेड साहब बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ख्याल ये है जो उसका एम था, और इसमें एक चीज याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान में रखें, वो ये कि असल में वो इस जंगबंदी खेल के, पीस खेल के, मुज़ाकरात खेल के, पूरी दुनिया को धोखा दे के वो इजराइल को उसने लिवरेज दिया हुआ है और इजराइल को उसने इजाजत दी है कि लेबनान पे कब्जा कर वो कर ले। और इजराइल ने इस टाइम फ्रेमवर्क पे कोई 7 to 10% लेबनानी इलाके पे कब्जा कर लिया है और 20% जो इराक अपना लेबनान की पॉपुलेशन होगी वो डिस्प्लेस कर दी गई है। और आप देखिए अब कोई बात कर रहा है लेबनान में जब वहाँ कोई बात नहीं कर रहा, सब खामोश है। और ये ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये इसराइल को ना सिर्फ ये मौका दिया जा रहा है कि वहाँ पे वो गाज़ा बना दे पूरे लबनान को, बल्कि वो तैयारी भी कर रहा है, वो अपने वसाइल भी इकट्ठे कर रहा है। अमेरिका ने इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट दोबारा से मिडिल ईस्ट के अंदर लगा दी है, इतनी बड़ी फील्डिंग, शिप्स लग गए हैं, उनके बम्बर तैयारे दोबारा आ गए हैं, वो इसराइल पे लैंड कर गए हैं, बहुत सारे कार्गो जहाज़ आए वगैरह वगैरह। तो इस जंग बंदी में जहाँ पे अमेरिका ने पूरी तैयारी की है, वहाँ पे ईरान ने भी पूरी तैयारी की है और चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी बहुत सारे कार्गो तैयारे उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमन को जो एक मौका मिला था और पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की थी, अभी दोबारा एक मार्का होने जा रहा है। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या लग रहा है कि कोई हालात इस तरफ जा रहे हैं कि दोबारा एक दफ़ा जंग की सूरत बनेगी? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, मैं तो हमेशा से समझता था कि ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होनी। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अहदाफ तो कोई पूरे नहीं हुए। ट्रम्प साहब तो हार्मज को खुलवाने आए थे, बंद करके बैठ गए। रजीम चेंज भी नहीं हो सकी। इजराइल में भी बहुत सारे जर्नैल और साइंटिस्ट मरे हैं, ईरान में भी बहुत सारे जर्नैल और साइंटिस्ट मरे हैं, और जो है यूरेनियम भी का भी कोई, और ईरान ने तो कह दिया कि जी हम ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप मुआहदा करके पीछे हो जाते हैं आप, और ये जो सपोर्ट इजराइल को कर रहे हैं। और मगर एक फतेह तो ये है ना जी कि अड्डे जो थे अमेरिकन वो तबाह कर दिए गए, अमेरिका वहाँ से चला गया। अब देखना तो ये है कि कुछ अड्डों पे तो शायद हम पाकिस्तान ने सऊदी अरब में और एक और जगह अपनी फ़ौज और भेजी है। बात ये है जी कि
دونوں باتیں پیرلل چل رہی ہیں. ہمارے امن کے جو کاوشیں تھیں پاکستان کی وہ ختم نہیں ہوئیں. ہم ابھی بھی ثالث ہیں, ابھی بھی جو ہے دونوں سائڈس کو ہم انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ٹیکٹکس ہے ٹرمپ کا کہ تھریٹ پہلے کرتا ہے اور پھر کسی جگہ بیک فٹ پہ بھی جاتا ہے. اور یہ بات بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی, کہ دونوں یہ جو تھوڑا سا رسپائٹ آیا جنگ میں, اس میں اسرائیل بھی اپنی ڈیفینسو پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہا ہے, امریکہ اپنی ایگریسو پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہا ہے, اور ایران بھی نئے میزائل, نئے انجنز, وہ بھی تیاری پوری کر رہا ہے. پیچھے کیسپین سی ہے جہاں سے روس اسلحہ اور چیزیں, وہ صرف ایران اور روس اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو لگتا ہے, اور وہاں سے اس کو وہ مل رہا ہے. چین بھی مدد کر رہا ہے. سو آئی ہوپ کہ ڈسٹرکشن کی طرف نہ جائے, اور ہمارے جو وہ ابھی پیس انیشیٹیوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں. امریکہ اور یورپ کے اندر بھی اس پیس کی طرف بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں. نیٹو نہیں مانا ٹرمپ کی بات کہ ہم ساتھ دیں گے. سو ان اے وے یہ تو گلف کے ملکوں کو سوچنا ہے کہ اب وہ امریکہ سے پروٹیکشن لیتے ہیں, پاکستان سے پروٹیکشن لیتے ہیں, یا ایران سے ہی دوستی کر لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو یہ بات صحیح ہے کہ نئی دنیا بن رہی ہے جس میں چین, روس نے بھی دکھا دیا ہے کہ وہ بھی جب کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید علائق صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ سارے معاملات میں, صلح میں, لڑائی میں, اور ابھی جو خاموشی ہے, ٹرکی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا, پاکستان بھی آلموسٹ خاموش ہے, ایران بھی کو بہت زیادہ اس پہ نہیں, اور سعودی عرب بھی نہیں, بس رسمی سے چھوٹے موٹے کو بیانات ہیں. لیکن وہاں پہ جو سلاٹرنگ ہو رہی ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے لبنان کے اندر, وہ تو غزہ کو دوبارہ دہرا رہے ہیں, پورا قبرستان بنا دیا انہوں نے. دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ سارا ایشو انٹر لنکڈ ہے, اس کو اکیلے لبنان یا شام یا عراق یا ایران سے علیحدہ علیحدہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سارے ممالک آپس میں لڑتے بھی رہے ہیں, جھگڑتے بھی رہے ہیں. ان کی آپس میں مختلف جگہ چپل کا, وہاں پہ ملیشیا بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ لبنان میں ملیشیا موجود ہیں, سیریا میں جو ہوا وہ بھی موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وہاں پہ مختلف لوگ مسلح گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلح گروپ بھی ہیں, ان کی سپورٹ بھی ہے, وہ اینٹی ایران بھی ہیں, پرو ایران بھی ہیں, اور ایبسینشیا جو وہاں پہ مختلف گروپنگ ہے وہ چلتی رہی ہے, جس کے نتیجے میں سیریا میں اگر اینٹی ایران لوگوں کو فتح مل گئی تو لبنان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پرو ایران گروپ جو ہیں وہ قابو کر لیں, یا اس کے علاوہ عراق میں کچھ کر لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو مین لڑائی ہے وہ کیونکہ ایران کی ہو رہی ہے, تو اس میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ ساری کوشش جو پاکستان نے کی ہے, یا اس کے علاوہ جتنے بھی دوست ممالک ہیں, اس میں سب سے پہلی کامیابی تو یہی تھی کہ سیز فائر کر لیا جائے اور مذاکرات کی میز پہ لے آئیں. تو اس کی یہ پہلی کامیابی تو پاکستان کی یہ ہے کہ متحارب گروپوں کو بٹھا دیا, بات چیت کر لی, ایجنڈا آ گیا, اس میں کچھ باتیں مانی, کچھ نہیں مانی گئیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو جیسے ابھی بریڈ صاحب نے کہا کہ امریکہ کا مقصد جو تھا وہ تو ایران کو اور اس کے سٹرکچر کو تباہ و برباد کرنا تھا, تاکہ وہ ایٹمی پروگرام اس کو آگے نہ بڑھ سکے. حالانکہ جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ ایران کو بھی نیوکلیر پاور حاصل کرنے میں 15 سال درکار ہیں, لیکن اسرائیل اور امریکہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کو نیوکلیر پاور ملے. تو یہ اس کی تیاری ہوئی, حملہ کیا گیا. نہیں, اس میں ڈاکٹر صاحب جو میں پوچھ رہا ہوں کہ لبنان کی دیکھیں نا, لبنان میں روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیل شیلنگ کر رہا ہے, وہ لبنان اس کا حصہ تھا جنگ بندی کا. اب ہم کہہ رہے ہیں جی جنگ بندی ہے, ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے, تو سیز فائر کس چیز کا ہے؟ نہ اس پہ ٹرکی بول رہا ہے, نہ کوئی اور ملک بول رہا ہے. آپ نے کہا ہے نا کہ جنگ بندی کے دوران وائلیشن امریکن نے بھی کی ہے, ایران نے بھی کی ہے, اور کئی ملکوں نے کی ہے. یہ پہلی دفعہ کوئی صرف لبنان میں نہیں ہو رہی. تو یہ جب جنگ بندی ہوتی ہے اس میں وائلیشن بھی ہوتی ہیں, جھگڑا بھی ہوتا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ تو اس میں فی الحال فریق نہیں بنا ان مذاکرات میں. نہ وہ آ کے بیٹھا, نہ ان کو ہم نے بلایا,
نہ ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے جو بات کی ثالثی کی، اس میں تو اسرائیل فریق نہیں ہے، نہیں اس میں لیکن امریکہ فریق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ آگے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ بالکل صحیح کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے، اسٹیبل آدمی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاطر کاروباری انسان ہے جو اپنا فائدہ اور نقصان سمجھتے ہیں اور دور تک کی پلاننگ کر کے اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آج ہمارے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بیان تھا اور اس کی حمایت میں ہم سب لوگ جذباتی ہو کر تائید بھی کرتے ہیں، لیکن مسائل یہ ہیں کہ امریکہ کے پاس اب بھی طاقت موجود ہے، ایران کے پاس جذبہ موجود ہے، لیکن کیا جذبے سے ہی صرف جنگ لڑی جا سکے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ایران کو حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی جو سیز فائر کے ساتھ ثالثوں کی مدد سے جنگ کو روک دینا چاہیے اور اپنے ملک کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹائم گین کرنا چاہیے. اور جو مزید تباہی متوقع ہے جس میں انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، تیل ہے، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی چھاونیاں ہیں اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کی نشاندہی امریکن کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھیں ایک یعنی کوئی جو دو ملک ہیں اگر نظریے میں مضبوط ہو، ایمان کا مضبوط ہو اور طاقت موجود نہ ہو تو شہادت تو ہو سکتی ہے، لیکن فتح حاصل کرنا ذرا مشکل کام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ایران میں جو پاسداران انقلاب ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں لیڈرشپ کو، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے فورن منسٹر ہیں، وہ سارے پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور جدیدیت پسند ہیں. لیکن اب وہاں پہ انفارچونیٹلی آپ یہ سمجھیں کہ جو انقلاب پاسداران انقلاب کا قبضہ موجود ہے ایران میں، وہ طالبان کے قریب قریب سوچ کے مالک ہیں، انتہائی سوچ رکھتے ہیں وہ. تو اس لیے وہ تو لڑنے سے گریز نہیں کرتے. اور جو جدیدیت پسند ہیں جن کو ہم ریفارمسٹ کہتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی بات ابھی وہاں سنی نہیں جا رہی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں تھوڑی سی آزادی ہو اور پاسداران انقلاب کا کوئی جو اثر و نفوذ ہے وہ کم ہو جائے تو صلح کی بات بڑھ سکتی ہے اور جنگ بندی مستقلاً ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ اس میں سب سے بڑا ٹربل ہے، سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ کسی بات پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، کسی بات پہ رکتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے. یو ٹرن کا وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ماسٹر ہے. برگیڈ صاحب یہ ساری کہانی میں کل ایک اسرائیلی چینل دیکھ رہا تھا، بڑی داد دے رہے تھے یو اے ای کو کہ یو اے ای نے پاکستان کا ناطقہ بند کر دیا اور پاکستان سے پیسے لے لیے، پھر یو اے ای نے وہ اوپیک سے نکل گیا، پھر یو اے ای نے یہ کر دیا، پھر یو اے ای اس طرح کے ملک ہونے چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای پاکستان سے جو پی ٹی سی ایل کے 26% شیئرز ہیں وہ بھی چھوڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے بھی انویسٹمنٹ نکال رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک منی اسرائیل بن گیا یہ دبئی، اور جس طرح بالکل ہی سر کے اوپر ایران کے سر کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری فیلڈنگ جو لگ رہی ہے دوبارہ سے، یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دبئی تو ہمارا بڑا تعلق تھا، ہم نے تو بڑا سپورٹ کیا ہمیشہ ہی انہیں، یہاں پہ تو شکار کروا کے محل بھی دیے ہیں، پروٹوکول بھی دیے ہیں. پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو جنگ بندی کی جو کوششیں یا پیس جو انیشیٹو شروع ہوئے تھے اس میں اسرائیل کو امریکہ نے روپ ان کرنا تھا، ہم نے نہیں روپ ان کرنا تھا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب بھی جنگ بندی ہوگی اس میں امریکہ ول بی رسپانسبل. لیکن بغیر صاحب 5 منٹ کے بعد نیتنیاہو کے فون آ رہے تھے، جیرڈ کشنر اور سارے. یہ بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ اوفینسو ہو رہا ہے اسرائیل اپنا لیبنان میں، وہ حزب اللہ نے نہیں انیشیٹ کیا، یہ یاد رکھیے گا. اور اگر لیبنان میں کوئی گروپ ہے تو صرف حزب اللہ ہے جو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں ہے جو لیبنان میں لڑ رہا ہو. تو یہ امریکہ نے روپ ان کرنا تھا، امریکہ نے ان کو روپ ان کرنے کے بجائے یہ آزادی دے دی ہے اسرائیل کو کہ آپ جائیں. اچھا برگیڈ صاحب یہ بھی ساتھ اس کو مینشن کریے کہ حماس کدھر گئی ہے؟ حماس نہیں کہیں نظر آ رہی. لیکن حماس تو غزہ کے اندر تھی نا، حماس نے تو کوئی وائلیشن نہیں کی ابھی تک، نہ حزب اللہ نے انیشل وائلیشن کی تھی. وائلیشن تو اسرائیل نے کی ہے اور امریکہ کے پیٹروناج پہ کی ہے. جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اسرائیل انڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ شامل تھا. امریکہ سے تو ہمارے تعلقات، اسرائیل سے تو ہمارے تعلقات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کسی اور ملک نے سیز فائر کی وائلیشن نہیں کی ادر دین
अमेरिकन ने इसराइल, ना यूएई, ना सऊदी अरब ने की, ना ईरान ने की, ना कतर ने की, ना किसी ने वायलेशन नहीं की है। वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो ब्लॉकेड है वो वॉर के बाद लगा है, वॉर के दरमियान भी नहीं लगा हुआ था, और उसके बाद जो फर्दर एस्केलेट हुआ है वो जो अमेरिकन ने पीछे ब्लॉकेड लगाया था, इसका मतलब अमेरिकन ने वायलेशन की है, जिसका ना कोई मिलिट्री रैशनल है, ना डिप्लोमेटिक रैशनल है, ना पॉलिटिकल रैशनल, बदमाशी के तौर पर उन्होंने लगाया। तो बात यह है कि रेन इन जो चीजें होनी है वो टू साइडेड होनी है, वन साइडेड नहीं हो सकती। अब ईरान ने एक सेट ऑफ प्रपोजल बना के भेजा था, वो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दी कि नहीं जी ये तो मुझे कबूल नहीं। अभी एक स्टेटमेंट चल रही, सही है गलत है, वो कहता है अगर ईरान अपनी शिकस्त मान ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ईरान ने तो कहा कि जी हम अपनी शिकस्त तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप उनसे बात करिए। और ये भी कहा जा रहा है, और आपको पता है जब 12 दिन की जंग हुई थी उसमें जो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर जो मेडिएट कर रहे थे, उन्होंने जाके CNN पे इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जी हम पीस डील के करीब पहुंच, ईरान 0% एनरिचमेंट पे राजी हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि इजराइल ने हर हाल में हमला करना है, इजराइल और अमेरिका ने, तो मैंने वो मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए एंड आई एम पुटिंग दीस थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। तो अभी भी जो चीज जितनी वायलेशन है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है। अब उस जो सेट ऑफ उसमें यही चीज कि आप ब्लॉकेट हटा लें, हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल देते हैं, और सेकंड फेज में हम न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट का जो मसला उस पर बात कर लेते हैं। अब इराकी साहब जो तशरीफ ले गए थे रशा, वो किस लिए गए थे? मुझे ये लगता है कि अभी ये मुबैना तौर पर ये चीजें आ रही थी जब बाराक ओबामा की 4+1 डील हुई, उस वक्त ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो ईरान का था, वो गालबन वो कहा ये जा रहा है कि वो रशिया के साथ किया गया था, और रशिया ने प्योर यूरेनियम जो है उससे ट्रिपल टाइम वो ईरान को दिया था। अभी भी गालबन इराकी साहब यही पूछने गए होंगे कि अगर हम ये प्रपोजल दें अमेरिका को कि हमारा 440 kg एनरिच्ड यूरेनियम आप रख लें, तो क्या आप उस पर राजी होंगे? बात यह है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, बट इफ यू हैव अ मैन लाइक ट्रम्प हु डजंट वांट टू स्टार्ट, व्हाट वुड यू डू? वुड यू हिट योर हेड अगेंस्ट द वॉल? यू वुड। ईरान नहीं करेगा ना, ईरान को आप लीवरेज दें एज ए बिग पावर। हम कहते हैं ईरान छोटी पावर है, मिलिटरली उन्होंने जो कुछ भी है, तो वो कह रहे हैं कि जी हम आपको सेट ऑफ प्रपोजल भेज रहे हैं और उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, और मार्को रूबियो कहता है कि हमें तो कुछ कबूल ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि हाउ वुड दी, क्योंकि इससे फिर ये लगता है जो मैंने आपसे अर्ज किया कि उसका मकसद अमेरिकन का कि इस जो नो वॉर की जो वॉर ये जो है ना, ये जो अपना ये जंगबंदी इसको बढ़ाई रखो इंडेफिनेट पीरियड के लिए, और ईरान को प्रेशराइज करते रहो। आप इस वक्त देख रहे हैं अमेरिका के अंदर जो हालत है, यानी अमेरिका में 82% लोग, CNN का सर्वे कहता है, वो ट्रंप को जिम्मेदार करार देते हैं 25% जो पेट्रोल हाइक हुई है उसके ऊपर। जो उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे से नीचे पहुंचा हुआ है। आज भी वो पीट हेग्सेट की कांग्रेचुनल हियरिंग हो रही थी, उससे सवाल पूछ रहे थे आप ये बताएं कि जंग से फायदा क्या हुआ और जंग आपने शुरू क्यों की थी। तो अगर तो वो मुझे नहीं समझ आता, एक प्रेसिडेंट ऐसा जिसको ये पता है कि ही इज नॉट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, ही इज नॉट पॉपुलर इन ओन कंट्री, he knows that he is going for the permanent parliamentary election, 9 नवंबर में इलेक्शन पे जा रहा है, उसकी वो भी नीचे है, लोग उसको क्रिटिसाइज भी खिलाफ खड़ी हुई है। किसी ने अब वो कहता है मैं एक नई फोर्स बनाऊंगा, वो हुर्मस के हिसाब से वो क्या कहते हैं जो जिसके ऊपर हम जो इस ब्लॉकेट पे इम्पोज करेगी। तो आपको पता है फ्रांस में 35 ममालिक का इजलास हुआ था, उन्होंने वो बुलाया था, अपना मैक्रोन ने बुलाया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की किसी पॉलिसी को एंडोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम इसमें शामिल नहीं होंगे। सो मेरा कहने का अगर वो है तो इजी नॉट, अगर वो नहीं दे रहा तो इसका क्या मतलब है? ही इज एक्चुअली हेल्पिंग शैतान याहू टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल। बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी डन इन सीरिया एंड वी वांट टू डू इट इन डॉक्टर साहब, ये जिस तरह ट्रंप के जो रूप आपने भी देखे, हमने पूरी दुनिया देख रही है, और ट्रंप का अब भी आज के दिन में भी पूरी यूथ जो है उससे नफरत कर रही है, इवन इसराइल से नफरत कर रही है। पूरी वेस्ट के अंदर जो नई नस्ल है सारी की सारी कह रही है कि ये बड़े ज़ालिम है, और मुस्लिम दुनिया को तो आप छोड़ ही दें। और अमेरिका के अंदर जो ट्रंप से हेट कर रहे हैं, ट्रंप की पॉलिसीज से, उसके कई लोग नौकरियां छोड़ के चले गए, कई को उसने निकाल दिया। इस सारे के बावजूद अब पासपोर्ट के ऊपर उसकी तस्वीर भी आ रही है और वो पूरी तरह से इख्तियारात एंजॉय भी कर रहा है।
पूरा अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी है, यहूदी लाभी आपके ख्याल में उसको प्रेशर में लेके ये सारे फैसले करवा रही है, या वो इंडिपेंडेंटली खुद भी ये समझ रहा है कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है? देखें, मैं ये मानता नहीं हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक पागल आदमी है। मैं ये नहीं मानता कि वो अकेला ही फैसले कर रहा है। आफ्टर ऑल उसकी एक कैबिनेट भी है और उसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, उसके जर्नैल भी हैं एंड सच फोर्थ। जर्नैलों की तो मानते ही नहीं हो जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि आई थिंक देयर आर टू अमेरिकाज। वन इज़ जिनको आप या मैं या वो इमिग्रेंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे जैसे मुल्कों से आए हुए हैं और बड़े नफीस लोग हैं और बड़े मेहनती लोग हैं, और एक वो वाइट सुपरमिस्ट्स जिसको आप यहूदी लॉबी भी कह रहे हैं, मैं उसको मनी लॉबी कहता हूँ, कॉरपोरेट सेक्टर, वो इस जंग से फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर जो है अमीर से अमीर हो रहा है। ट्रंप की अपनी फैमिली जो है वो भी उसी का हिस्सा है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो यस, नेतन्याहू और उसकी कबीना, हालांकि वहाँ भी दो अपोजिशन लीडर्स इकट्ठे होकर एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है उसके ख़िलाफ़, मगर वो अभी डोमिनेंट है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। करप्शन केसेस उस पर भी हैं, कई किस्म के केसेस ट्रंप पे भी हैं। The point is कि ये मेंटालिटी जो ट्रंप की है, दिस इज़ दी वाइल्ड वेस्ट मेंटालिटी, पिस्तौल निकाल के गोलियां चला देना एंड सच फोर्थ, और अगले को मौका ना देना। तो असल में रीजनल डिफीट तो हमें नज़र आती है कि उनका इन्फ्लुएंस नीचे आया है। डॉलर की जगह येन से वो चाइनीज़ करेंसी में ख़रीदना शुरू हो गए तेल एंड सच फोर्थ। बट वो जो अमेरिकन कॉरपोरेट वाइट सुपरमिस्ट इजराइल लॉबी, ये लोग जो हैं वो बहुत तगड़े हैं और वो पैसा बना रहे हैं, और उनको परवाह नहीं है कि अमेरिकन फ़ौजी मरता है या ईरानी मरता है या बच्चे मरते हैं एंड सच फोर्थ। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिका ने मार खाई, वियतनाम में अमेरिका ने मार खाई, इराक़ में बहुत सारी देर के बाद मार खाई, अफ़गानिस्तान में मार खाई, और फिर अब ईरान में मार खा रहा है, तो पैसे बन रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ लेके एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद अलाई साहब, आपके हम पेशा डॉक्टर कैस कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो हर जगह से मार खाई है। आप कैसे कह रहे हैं कि ईरान जो है जीत नहीं सकता और उसके पास बड़ी ताकत है, ईरान के पास सिर्फ जज्बा है? तो इस जज्बे ने तो दुनिया की सुपर पावर को, उसका इब्राहिम लिंकन को भी भगा दिया, 13 अड्डे भी तबाह कर दिए, और एक दफ़ा तो अमेरिका डिफेंसिव हो गया, भाग गया। जज्बाती तौर पे या बतौर मुसलमान तो हमारे जज्बात वही हैं जो आप फरमा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश भी यही है। कैसे ही हो? लेकिन हकीकत जरा इससे मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि जो आप फरमा रहे हैं कि अड्डे उड़ा दिए, फलां उड़ा दिए, ढींग उड़ा दिए, देखिए अभी सारी यहाँ बात हुई है, ईरान के पास ना कोई एयरफोर्स है, ना नेवी है, चंद गन बोट्स हैं जो लेके समुद्र में फिरते हैं वो, या पासदारान डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब देखें, एबीसी न्यूज़ ने, अमेरिकन एक बड़े चैनल ने ये खबर ब्रेक की है, और सारे अमरीकी मान रहे हैं कि उन्हें कुवैत में जो अमेरिकन अड्डा उड़ाया है वो उनके एयरफोर्स के जहाज ने जाके बमें की है, उड़ा दिया पूरा अड्डा ही। मैं गुजारिश नहीं सर, नहीं गुजारिश सुन ये अमेरिकन कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो उनके पास जहाज हैं A7, वो 1958 मॉडल के जहाज हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं। नहीं वो तरदीद कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने अभी बनाया, वो कहते हैं हमारी लोकल जनरेशन है, खुद बनाया, ईरानी कह रहे हैं। कोई मेरी बात सुने, देखें मैंने कहा ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, पुराने जहाज निकाल के उस पर नए रंग करके उस पर शहीद लिख दें, बड़े बड़े मिसाइल निकाल के रशियन पुराने, उनके ऊपर आप जो मर्जी लिख दें, मेहदी लिख दें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई मुकाबला नहीं है मिलिटरीली, ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, समुद्र में 4 फ्रिगेट थे, 3 उन्होंने उड़ा दिए, चौथा छुप के बैठा हुआ है, फजाइया उनकी बाहर निकलती नहीं है।
میزائل پروگرام میں ان کو رشیا نے سپورٹ کیا ہے, نارتھ کوریا نے کیا ہے اور دوستوں نے کیا ہے, جس کے مقابلے میں وہ اپنے میزائل یوز کرتے ہیں, لیکن کوئی بہت بڑا نقصان نہیں کر سکے جس سے کوئی مڈل ایسٹ کا نقصان ہوا ہو. اس کے مقابلے میں امریکنز نے 15-20 جہاز گرا دیے انہوں نے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, امریکہ کے جہاز گرا دیے, سعودی عرب کے اندر کھڑے جہاز ان کے تباہ کر دیے, اور 2000 اٹیک ہوئے ہیں. اور اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو پانی, پیٹرول, پاسداران انقلاب اور انفراسٹرکچر اگر تباہ کر دیا جائے تو ایران 70 سال پیچھے چلا جائے گا. تو آپ یہ باتیں جو حقیقت کی ہیں یہ لوگوں کو بتائیں, جذباتی باتیں بتا کے کہ جی میزائل مار دیا, فلانا اڑا دیا, امریکہ کو اڑا دیں گے, یہ بڑھ کے سنتے ہوئے کئی سال ہو گئے, لیکن اصل حقائق یہ نہیں ہے. اس وقت بہتر یہ ہے ان سالسوں کی مدد سے جنگ اور جو اگلا حملہ ہے اس کو مؤخر کیا جائے, اپنے عوام کو مصیبت سے بچائے, اپنے انفراسٹرکچر کو بچائے, آئل کو بچائے, پانی کو بچائے, اور جو پاسداران انقلاب ہیں وہاں پہ ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کی اور طالبان کی سوچ میں بہت کم فرق ہے. دیکھیں جی اپنا برگیڈ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل ہی معاملہ ہی کسی اور طرف لے گئے. وہ کہتے ہیں کوئی موازنہ ہے ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے وہ جہاز جو انٹچیبل تھا, جو ریڈار میں بھی نہیں آتا تھا امریکہ کا, جس کی وجہ سے سپر پاور تھے, اس کو لاک کیا, لاک کر کے اس کو گرایا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سعید الہی صاحب, اس کو گرایا. 20 جہاز گرانے تو 500 موجود ہے میرے بھائی. سر 24 جہاز گرائے ان کے. سر یار 24 تو آپ بتا رہے ہیں نا, ابھی تو ایک جہاز کی بات کر رہے تھے. امریکنز مان رہے ہیں 500 جہاز موجود ہیں تو ایک جہاز نقصان ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. چلو ڈاکٹر صاحب آپ پوچھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے, ان کا چونکہ بہت زیادہ سٹڈی ہے اور یہ وارفیئر سارے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ ایسے ہی معاملہ جیسے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی نیومیریکلی جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ ایران نے اس وار کا اسٹیچر ہی چینج کر. اٹس ناٹ اے کنونشنل وار. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ دیٹ ریلیٹس ٹو دی پوائنٹ کہ اگر 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور لڑ رہی ہیں تو ہی از رائٹ, بالکل صحیح بات ہے, ایران کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. لیکن ایران نے یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے جو وہ ابراہم لنکن تھا, اگر آپ نے ٹرمپ کی پریس کانفرنس سنی ہو, اس میں اس نے کہا تھا کہ ایران نے 100 میزائل مارے ابراہم لنکن پہ, اور ابراہم لنکن had to retreat. Gerald Ford had to retreat because remember in the coming scenario this is not the war of big tanker. یہ جو جنگ ہوگی یہ بڑے بڑے جہازوں کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کا پیٹرن اسٹینڈ آف ڈسٹینس پہ ہوگا. اس جنگ کا پیٹرن کنونشنل پیٹرن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے امریکہ کے بیسز ہیں وہ تمام ان کے لیے ولنریبلٹی بن گئے. جب میں کیلکولیشن میں جاؤں گا تو میں ایران کو امریکہ سے کمپیئر نہیں کروں گا, میں کہوں گا وہ بہت پیچھے ہے. لیکن ایران نے اس پوری جنگ کو وار آف سنکرونائزڈ ڈیٹرنس اینڈ ایسیمیٹرک ٹالرنس بنا دیا, جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ کی ایئر پاور جو بہت بڑی ایئر پاور ہے, اور ایئر پاور ہمیشہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے. اٹ ریمائنڈ آپ نے ایک جہاز ہوتا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے, اس کے بعد اسے ریفیول کرنا ہے, ریفیولر میں چلنا ہے, کچھ اور چیزیں ہونی ہیں, آپ کو بیسز چاہیے, لینڈ کرنا ہے. اس نے انہوں نے اس کو انگیج کیا ہے بڑے سستے میزائل سے جو غالباً اپنا, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پرانے میزائل ہیں. دے ہیو ہائپرسونک میزائل, دے ہیو سپرسونک میزائل, دے ہیو ری انٹری وہیکلز جو میک 10 کی سپیڈ پہ چلتا ہے. اٹ ہیز ڈیمانسٹریٹڈ کہ وہ ڈوم کو, آئرن ڈوم کو, ایرو کو, ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے. ایران کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے, کوئی میزائل نہیں ہے جو امریکہ کو ہٹ کرے گا. ایران امریکہ کو ٹارگٹ ہی نہیں کر رہا ہے, ایران ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. تو امریکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا. پھر ایران کی پراکسیز بھی کھڑی ہو جائیں گی. باب المندل کے نیچے سے اگر ہوتیوں نے تار کاٹ دی تو آپ کی تمام وارفیئر کا کمپلیکس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وار آف ایسیمیٹرک اینڈیورنس جو ہوتی ہے اس کا کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سعید الہی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس 500 جہاز ہیں, ان کے پاس بڑے فلیٹ ہیں, بہت بڑی نیوی ہے, ٹریلین کا بجٹ ہے. بٹ آپ یہی بجٹ آپ یاد رکھیے گا ویتنام میں بھی تھا. تو آخری وقت میں کیا ہوا تھا؟ آخری وقت میں ہوا تھا کہ امریکہ کو لینڈ کرنے کے لیے
ہیلی کاپٹر کے لیے کوئی ہیلی پیڈ نہیں مل رہا تھا. آخری دن 2-3 دنوں میں اور اپنے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جو امریکن ایمبیسی تھی وہ تو اس کی چھت پہ لینڈ کیے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس $1 ٹریلین کا اسلحہ تھا, لیکن ویتنامیوں نے ٹائپ آف وارفیئر چینج کر دی تھی. وہ پوری کی پوری اپنا امریکن فوج کو ایمبوش کرتے تھے, جنگلوں میں لے آتے تھے, 33 لاکھ بغیر صاحب کرتے. 33 لاکھ ویتنامی مرے تھے, 58,000 امریکی مرے تھے, لیکن 33 لاکھ جن کے مرے جنگ وہ جیتے ہیں. جنگ تو گراؤنڈ اوفینسو تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کین سسٹین دی وارفیئر. ہاں ٹھیک ہے, ان کی ڈسٹرکشن ضرور ہوگی, لیکن ایران پھر بھی میرا خیال ہے پیس چاہتا ہے. جو ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, عباس عراقچی صاحب کا مسقط آنا, یہاں آنا اور رشیا جانا, یہ نہیں, لیکن اس کا لیوریج تو کسی کو دینا پڑے گا نا. یہ میسج ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جو ایران بار بار زور دے رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ نکل جائے, اور ان کی شرائط میں بھی یہ شامل ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے گا یا نکل چکا ہے یا اس طرف کام چل پڑا ہے؟ یہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب سے ذرا پوچھیں, پھر آپ سے بھی یہی پوچھنا. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کا نکلنا از ان سیکنڈ تھرڈ فیز. ابھی فی الحال ادھر ایران کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ امریکہ نکل جائے. انہوں نے بیسک جو ڈیمانڈ رکھی ہے کہ آپ بلاکیڈ ہٹا لیں, ہم اسٹیٹ آف ہارمز کھول دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ اب یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایران امریکہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ایران کہے گی ہم ڈیفیٹڈ ہو گئے اور آپ ہمیں فارغ کر دیں. دیکھیے نا, اگر پاسداران انقلاب کا اتنا انفلوئنس ہوتا تو عراقچی صاحب جو ہے وہ نہ پاکستان آتے نہ وہ. انہوں نے ایک بڑی انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹک منور کی. وہ اگر ایسے ہی پاکستان آ جاتے نا تو ٹرمپ نے اگلے دن چیخنا شروع کر دینا تھا کہ دیکھا جی ہم نے دبا دیا, ہم نے مار دیا, تو وہ ایرانین وقت جو ہے پاکستان چلا گیا ہے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم بائی لیٹرل وزٹ پہ جا رہے ہیں. They came to Pakistan also, they went to Muscat also, they went to اس کا مطلب ہے ان کی انٹینٹ ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بند. بالکل ٹھیک ہے, لیکن امریکن اس انٹینٹ کو آگے نہیں چلنے دے رہے. ڈاکٹر کیس صاحب ایرانی یہ کہہ رہے ہیں, مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ آپ یورینیم کی تو بات کرنے چھوڑ دیں نا, یہ ایٹمی پروگرام ہمارا حق ہے, یہ قوم کی امانت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ایٹمی پاور بننے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی یہ ایک اینشنٹ امپائر جو پرشین امپائر تھی اور ایک ماڈرن امپائر جو امریکن امپائر ہے, ان کی سائیکولوجیکل نیچرلی اس کے اندر پراکسیز ہیں. لیبنان میں حزب اللہ ایران کی پراکسی ہے, اسرائیل امریکہ کی پراکسی ہے, عراق کے اندر ملیشیا ہے ان کی بڑی تگڑی ہوستی ہے. ہاں, تو وہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم الٹیمیٹلی یہ جنگ اب اکنامک وارفیئر کی طرف چلی گئی ہے. نقصان شاید امریکہ کا نہ ہو, ایران کا ہوگا, مگر یورپ کا ہوگا جو امریکہ کے اتحادی ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کا ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ چین کا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی تیل انہی ملکوں سے لیتا ہے. اڈے جو ہیں, یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ شاید سعودی عرب میں 2 اڈے پاکستان ایئر فورس اور آرمی کو ملے ہیں, کہیں اور بھی شاید 2 اڈے ملے ہیں. تو یہ امریکن اڈے تھے نا جی, جو اب امریکن نے خالی کیے ہیں اور ہمیں ملے ہیں. تو وڈرال تو ہے ایریا سے امریکن اس طریقے سے, بٹ آئی اگری کہ وہ ایک سپر پاور ہے. وہ اتنی جلدی تو اپنی پوزیشن آف پاور $1 ٹریلین کا جو اس کا بجٹ ہے, اتنی جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں. میں تو اس سیز فائر کے پہ حیران ہوں کہ کیا اسلحے ختم ہو گئے تھے ایران کے اور امریکہ کے اور اسرائیل کے کہ یہ ریپلینش کر رہے ہیں اور پھر لڑائی کی طرف جانا چاہتے ہیں. میرا خیال نہیں, کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ ایک دفعہ پہلی حکومت میں ٹرمپ نے یہی معاہدہ کر کے اس میں سے شاید اوباما نے کیا تھا, وڈرا کیا تھا, تو ایرانی اس پہ یقین نہیں کر رہے. ہم گارنٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو ایجپٹ اور ٹرکی بھی اس میں گارنٹر ہیں یا نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں پریشر ٹیکٹکس ہیں, اکنامک پریشرز ہیں, اور یہ پیسفل ریزولوشن کی طرف میرا خیال اب جائے گا. اچھا ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ کا جو نیریٹو ہے یا سٹونس ہے, میں دوبارہ پھر اسی پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس جنگ میں امریکہ کو ٹھیک ہے ان کے پاس بڑے جہاز ہیں, بڑی فوج ہے,
بڑی ٹیکنالوجی ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو نئی باتیں ہوئی ہیں کہ نیٹو ان کو چھوڑ گیا, نقصان کیا ہوا اس کا ایک برہم تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی ایک میسیج پوری دنیا کو گیا کہ ایران جیسا ملک کھڑا ہو کے امریکہ کی تھوڑی کٹ لگا سکتا ہے اور امریکہ وہاں سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے. اسرائیل کے بارے میں ایک بڑا برہم تھا, بڑا خوف تھا, ڈر تھا, وہ بھی کسی حد تک ختم ہوا. نیٹو ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو گئے, ٹوٹ گیا بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں. یورپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ممالک ہیں جو امریکہ سے پیچھے ہٹ گئے. کیوبا سے لے کے جاپان تک, جاپان سے لے کے یو کے تک, اور یو کے سے لے کے اٹلی تک, جگہ جگہ کینیڈا نے بغاوت کر دی, جرمنی نے کر دی. تو یہ امریکہ تو ایک طرح سے اس لڑائی میں جانے کے بعد نہ صرف اس کا بھرم ختم ہوا, نہ سپر پاور پہ سوالیہ نشان ہوا, اور نہ صرف یہ سارا اکنامکلی اس کا نقصان ہوا, بلکہ آج تو چین کہہ رہا ہے کہ جی سپر پاور تو امریکہ ہے ہی نہیں, اب تو اس پہ بات کریں ہی نہ. اچھا پھر ڈالر کو جو ہٹ پڑی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ امریکہ کو بہت زیادہ فائنینشلی بھی ہٹ ہوئی اور اس کا امیج بھی خراب ہوا. دیکھیں جو آپ نے ساری باتیں کہی ہیں, اس کے بعد تو میرا خیال ہے امریکہ کو ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگ کے گھر جا کے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ جو آپ نے منظر پیش کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ معافی مانگ لے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ حقائق مختلف ہیں, جذبات مختلف ہیں. جب صدام کی لڑائی ہوئی تھی تو اس نے بھی کہا تھا یہ المحارب, جنگوں کی ماں لڑی جائے گی, اور ایک دن میں 70,000 ان کے جو سولجرز تھے وہ اڑا دیے گئے تھے. دیکھیں اس وقت ان جنگوں میں جو نئی جنگیں ہو, جس میں پاکستان بھارت کی جنگ بھی تھی, اس میں لوگوں کی جو اموات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. ٹیکنیکلی جو ہٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا نقصان کہاں کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں حملوں کے دوران اگر 2-2.5 افراد شہید ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہنگاموں میں وہاں 25,000 افراد مارے گئے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ ایک منظر پیش کر رہے ہیں, ایران کی جو فائنینشیل ہے ان کی کرنسی پہلے سے مضبوط ہے, مہنگائی کی شرح ان کی بہتر ہو گئی ہے. میں کرنسی تو افغانستان کی بھی مضبوط ہے, پاکستان سے ہے نہیں, ایران کی جنگ سے پہلے جو تھی اس سے مضبوط ہو گئی ہے. گزارش کر رہا ہوں, ایران جو تھا وہ پچھلے جنگ سے پہلے بھی اپنا تیل فروخت کر رہا تھا انڈیا کو, رشیا کو, عمان کے ذریعے دنیا بھر کو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے راستے کھولے ہوئے تھے. لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں اس جنگ کی, ایران اور امریکہ کی, تو میں آپ اپنی رائے یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایران ثالثوں کی مدد سے اس جنگ کو روک لے, اپنے ملک کی مزید تباہی کو روکے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. اور اگر جنگ ہوگی تو اس میں افراد تو کم مارے جائیں گے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے, جو ان کا ملٹری سیٹ اپ ہے, جو بتایا بریڈ صاحب نے, انہوں نے نئے میزائل اور جو ڈرونز ڈیولپ کر لیے ہیں, ان کا بڑا نقصان ہوگا. اور اس کے بالآخر جو سفرر ہوں گے وہ وہاں کے عوام ہوں گے, اور عوام جو ہے وہ بیچارے وہاں بول نہیں سکتے. ان کے ساتھ تو یعنی ان ملک, یہ جتنے ملک ہیں مڈل ایسٹ میں, ایک سے لے کر چائنا تک, وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے بولنے کی آزادی کسی کو ہے ہی نہیں. ایران سے خبر نہیں آ سکتی, اسرائیل سے نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے, میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں دو پہلوان جب لڑتے ہیں وہ اپنے اپنے مسئلے چیک کرتے ہیں, اور جب وہ میز پہ بیٹھتے ہیں نا وہ اپنا زور دیکھنے کے بعد بیٹھتے ہیں. امریکہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو ترس آ گیا اچانک, وہ سارا ایران ملیمیٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا, اس کو ترس آ گیا اور وہ آ کے صلح پہ بیٹھ گیا, ان کا جے ڈی وینس اسلام آباد آ گیا, تو وہ ترس آ گیا تھا ایران کے, یا ایران نے کوئی نقصان پہنچایا, وہ مجبور ہوئے تو ادھر ہے. یہ کمال تو ہماری لیڈرشپ کا ہے نا جو ان کو لے آئے. پہلی بات تو یاد رکھیں, دنیا میں شرائط اور معاہدے طاقتور کی مرضی سے ہوتے ہیں, کمزور کی مرضی سے نہیں ہوتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پھر کوئی لا تو نہیں سکتا تھا, کوئی امریکہ, طاقتور لوگوں نے اپنی مرضی سے کیے, کوئی امریکہ کو لا نہیں سکتا, کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. جے ڈی وینس ان کو ضرورت تھی تو آیا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ معاہدے اور شرائط اپنی مناتا ہے, کی تاریخ ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ صبح اٹھ کے ایران کی شرائط مان لی جائیں گی تو امریکہ وہاں کیا گھاس کھانے آئے ہوئے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو نقصان ہونا ہے وہ ایران کا ہونا ہے. بالکل ٹھیک, وہ ریٹن آن دا وال ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایران شرائط مان لے, بالکل ٹھیک, اور ایران کو بھی جو نیوکلیئر کی
کو نیوکلیئر کی ضرورت نہیں ہے. برگیڈ صاحب، ان کا میزائل پروگرام ڈیولپ برگیڈ ہو رہا ہے، وہ کرتے رہیں. برگیڈ صاحب اس آج کے بجائے تو اپنی ایئر فورس ڈیولپ کریں، اپنی نیوی ڈیولپ کریں، ملک کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. 4th لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے، برگیڈ صاحب، وہاں کے عوام جو ہے وہ اتنی بری حالت میں رہ رہے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. برگیڈ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کا چونکہ پورا ایک نیریٹو انہوں نے بیان کیا اور ہم نے تھوڑے سے سوال بھی ان کے سامنے رکھے، لیکن برگیڈ صاحب میں اگین اسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جو امریکہ کے اندر صورتحال ہے اس جنگ کے بعد، جو ٹرمپ کے خلاف ملین مارچ ہوا، نو کنگ موو چلی، جو اپیچمنٹ ان کی ان پروسیس ہے، جو ساری سچویشن ہے، ایرانی جنگ کو دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو لیجٹیمیٹ ایک جنگ سمجھتا ہو. سارے کہتے ہیں غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ امریکنز کو دنیا کی طاقت اسلام آباد لا سکتی ہے ان کی، اگر ان کو فیل نہ ہو رہا ہو کہ ہمیں نکلنا چاہیے اس سے، تو کیا ان کو پاکستان ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے. برگیڈ بات یہ صاحب، ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. پہلی تو میں ایک بات کہوں گا کہ ویب سائٹ ریفر کرتے کہ ایران نیڈس اٹامک بام یا نیوکلیئر کیپیبل. وائی ناٹ؟ if Israel can be a nuclear capable country, why not Iran can? ہو نہ ہو وہ اور بات, but you cannot detach it. Iran should not be a nuclear power. نہ ہونا یہ ان کا اپنا الگ بات ہے, لیکن رائٹ تو ہے. اور اس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ we don't want to become an atomic power. But آپ comparative پہ جاتے ہیں, and when you go on comparative military analysis, تو جب آپ کا فو, آپ کا جو دشمن کے پاس اگر ایک طاقت ہے, you want to retain that power, تو ایران کو ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا ابھی. اور اگر ان کے پاس جو یورینیم ہے 440.8 kg 60% انریچمنٹ پہ ہے, اگر وہ اس کو 90% انریچمنٹ پہ لانا چاہتے ہیں جو اٹامک بم بنانے کے لیے, اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا, اور اس کے لیے بہت سارے خود کہہ رہے ہیں میتھڈالوجی چاہیے. تو وہ, لیکن آپ ان سے رائٹ نہیں لے سکتے کہ they cannot become a nuclear power. Why? They are as good a power in the world as somebody as اگر اسرائیل جیسی ناجائز ریاست جو ہے اٹامک پاور رکھ سکتی ہے اور اپنی اٹامک پالیسی بھی اناؤنس نہیں کر سکتی, تو وائی ناٹ ایران. یہ ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات جو کہا کہ کنونس کر کے, بالکل کنونس کر کے لایا جاتا ہے. جب مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈکٹیشن نہیں چلتی, اس میں آپ ایک کو اپنا پوائنٹ دیتے ہیں, اگر ان کو پوائنٹ اپیل کرتا ہے تو وہ آپ جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ آلسو وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار. اٹ از ناٹ کہ امریکہ اس وار کے اندر رہنا چاہتا ہے. دی امریکنز واٹ ٹرمپ جو ہے اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے. دیکھیں ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ پہلے فیصلہ کریں یہ جنگ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں. ذوالفقار صاحب, اس قسم کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے. اس جنگ کے, اس قسم کی جنگوں میں آپ نے کمپیریزن دیکھنے ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا, اس قسم کی جنگوں میں جیت اور ہار جو ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہوتی ہے. دیر از نو الٹیمیٹ وکٹری فار اینی پارٹ. اگر امریکہ نے اپنے 3 مشن, اب دیکھیں نا ہر جنگ کا ایک مشن ہوتا ہے. امریکہ نے 3 مشن ڈیوائز کیے تھے. رجیم چینج, اٹامک پاور میزائل کی رینج کو کٹے. امریکہ could not achieve that. اس کا مطلب امریکہ has lost that war as a big power. یہ بات تو ہے نا. لیکن بات یہاں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران should concentrate inside. اب ایران کے اندر جو چیزیں ہیں, ایران بہت ساری ایران کی ایگریکلچر پروڈیوس ہے. وہاں لوگ اتنے پریسڈ نہیں ہیں جتنا پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ پریس تو لوگ اسرائیل میں, جہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں جاتی. آپ نے میڈیا کے, اسرائیل کے میڈیا سے کوئی خبر آپ نے دیکھی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں؟ ایران سے تو روزانہ خبریں آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے اوپن کیا, انہوں نے سی این این کو, الجزیرہ کو اوپن کیا, وہ سارے وزٹ کر وہاں پہ جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا, ایران کے اندر کسی جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا کہ ایران کے اندر اگر ٹارگٹ ہوئے تو ان کے اپنے جرنل ہوئے, ان کے اپنے صحافی ہوئے, کسی انٹرنیشنل میڈیا کے آدمی کو ٹارگٹ نہیں ہے. اسرائیل کے اندر تو سارا میڈیا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. تو زیادہ ظلم اسرائیل میں ہے کہ ایران میں ہے؟ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی پیس کس طرح آئے. اس میں میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں, جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بڑا پن لے کے چلتی ہے, اس میں شکست نہیں ہوتی. اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سربراہ بھی تو بڑے ہو نا, ہم بھی بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں, اگر وہ بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں تو ایک مسئلہ حل ہوگا. پھر آپ ایران کو کمپیل کریں کہ بھئی آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے, بات چیت شروع ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پہلی فیز میں ہی ساری باتیں مان لیں تو دس پاسبل نہیں ہے, تو بارگیننگ کا حصہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کر دیں جی.
اینڈ ہو گیا جی ٹائم. دیکھیں کنکلوژن تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات تو یہ بہت صحیح ہے کہ اگر یہ چلی جنگ تو انفراسٹرکچر ایران کا بہت تباہ ہوگا، مگر پچھلے 40 سال سے ایران کے اوپر 5 منٹ بارش ہو جائے تو 6 دن بتی نہیں ہوندی، اتنے تو بم واج رہے نے، ایک دن ایک گھنٹہ بتی نہیں گئی. 40 سال سے ایمبارگو لگا ہوا ہے، بازار بھی کھلے ہیں، ایمبارگو لگا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی اس لیے وہ سیکھ لیے انہوں نے سیلف سفیشنسی ان دیٹ کانٹیکٹ. اور ارد گرد کے اب سب ملکوں کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ سعودی عرب کے ساتھ ہے نہ پاکستان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا شکریہ. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.